السلام علیکم۔ ناول مسافر کس قلم مایا خان قسط نمبر 91۔ زحیل کچھ نہ بولیں، آپ ایسا کریں، آپ مجھے دوسری شادی کے علاوہ کوئی بھی سزا دے دیں، مگر آپ پلیز خاموش نہیں رہیں۔ شاعر نے اپنی سار پر خاموش دیکھ کر تھوڑا افسردہ ہوتے نرم لہجے میں التجا کرتے کہا، لیکن زحیل ہنوز خاموشی سے ابھی بھی کچھ سوچ رہا تھا۔ I'm sorry ابھی۔ شاعر اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتے زحیل کو تھوڑے فاصلے پر ہوتی کچھ بولتی گئی۔ زحیل اس کے ہاتھ پکڑتے فوراً ٹوک گیا۔ کیا کبھی دیکھا ہے خود کو؟ جب دل کرے گا مجھے جھٹک دو گی، جب مجھے سب کے سامنے ذلیل کرو گی، اور جب دل کرے گا اسی طرح آگے سوری کہو گی۔ کیوں میرے صبر کو آزماتی ہو یار؟ اس دل کو تمہاری باتیں سنتے بہت تکلیف ہوئی تھی، مگر آج تمہارے رونے کی اور بکھرتی حالت دیکھتے مجھے اس سے کئی گنا زیادہ تکلیف دے گئی ہے۔ تم بار بار دوسری شادی کا کہہ رہی ہو، کیا تمہیں سچ میں لگتا ہے کہ میں کبھی دوسری شادی کر سکتا ہوں یا تمہیں چھوڑ سکتا ہوں؟ اگر مجھ سے میں تم سے الگ ہونے کا حوصلہ ہوتا تو اسی دن ہو جاتا جس دن تم نے مجھے پوری حویلی کے سامنے جھٹکا تھا، یہ بولا تھا کہ تمہارا نکاح مجھ سے زبردستی ہوا ہے۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی یار؟ میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا، ہاں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ تم مجھے وہ دن نہیں بھول پا رہا۔ میرا دل تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا، جبکہ دماغ معاف نہیں کرنا چاہتا۔ مجھے لگتا ہے تم دوبارہ ایسا کرو گی جب مرضی جس مرضی کی باتوں میں آؤ گی۔ خدا کی قسم، میں ایک بار دوبارہ وہ سب سننے کا حوصلہ نہیں کر سکتا۔ میں مرد ہوتے ہوئے بھی تمہاری ہر بات پر کمزور ہوں۔ میری غرور کی وجہ صرف ہماری محبت تھی جو تم نے ختم کر دی۔ میرا دل تمہیں معاف کر رہا ہے یار، میرا دماغ ڈر رہا ہے۔ بتاؤ میں کیا کروں؟ زحیل نے شاعر کے قریب ہوتے اس کے ماتھے کے ساتھ اپنا ماتھا ٹھکاتے اس بار نرم لہجے میں اپنے دل کی ایک ایک بات کہی، اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے سچائی سے کہہ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی تکلیف کی شدت بتا رہا تھا، اپنا ڈر بتا رہا تھا۔ زحیل نہیں ڈریں، میں دوبارہ نہیں ایسا کروں گی، پکا۔ آپ کی بات گزارش کرتے یقین کر لیں پلیز۔ شاعر نے اس کی آنکھوں میں واضح تکلیف محسوس کرتی اب باقاعدہ آنسو بہاتے بولی۔ وہ ایک بار پھر دل میں خود کو مقابل کو تکلیف دینے پر کوس رہی تھی۔ سچ بولو، یقین ایک بار انسان پہ ہوتا ہے، اور اگر وہ ٹوٹ جائے تو دوبارہ اسی طرح کبھی نہیں ہوتا۔ زحیل نے بے تاثر لہجے میں شاعر کی لبریز آنکھوں میں دیکھتے بولا، وہ سچ بول رہا تھا۔ یقین اس طرح کانچ کی طرح ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے بعد جڑ تو جاتا ہے، لیکن اس کے سچ میں درار نہیں جاتی۔ وعدہ کرتی ہوں آپ سے وہ اس قدر محبت کروں گی کہ آپ دوبارہ یقین کرنے مجبور ہو جائیں گے۔ شاعر نے زحیل بلوچ کے گالوں پر ہاتھ رکھتے سہلاتے اپنے پیار سے کہا کہ زحیل کے دل نے بے ساختہ بیٹ مس کی۔ آج وہ شاید مقابل کو منا کر ہی دم لینے والی تھی۔ زحیل نے اس کی آنکھوں میں سچائی اور بیک وقت ندامت دیکھتے خاموش رہا، البتہ اس کے گرد حصار بناتے اسے زور سے خود میں بیٹھ گیا، اور اس قدر مضبوطی
ٹھیک ہے، شاید کو محسوس ہو رہا تھا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کاش پہلے اس طرح منا لیتی، فضول میں روتے، کم از کم اپنی یہ حالت تو نہ بناتی۔ زہیر نے رشائل کے گرد اپنا سر اور مضبوط کرتے ایک اور شکوہ کیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اور انتظار کرتا تھا کہ کب وہ رونا دھونا چھوڑ کے اسے منائے گی۔ یہ اب بہت غصہ کرتے ہیں، مجھے آپ سے ڈر لگتا ہے۔ رشائل نے بھی اس کے سینے میں اتنے عرصے بعد منہ چھپاتے سکون محسوس کرتے کہا۔ وہ شکوہ نہیں کر رہی تھی، مقابل کو بتا رہی تھی، ہاں غصہ کرتا تھا اور آپ روتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ زہیر نے کچھ سوچتے کہا، اچھا نا، اب ویسے تو میں آپ کو بالکل ناراض نہیں ہونے دوں گی، لیکن آپ ناراض ہوتے ہوئے تو بالکل بھی نہیں رہوں گی، بلکہ یہ بیویوں کی طرح مناؤں گی۔ رشائل نے اس کے لہجے میں خالی پن محسوس کرتے لاڈ سے کہا، پہلے ہمیشہ وہ اس طرح لاڈ اٹھاتا تھا، آج رشائل اس سے اٹھانا چاہ رہی تھی۔ بیویوں والا طریقہ؟ زہیر نے تھوڑا فاصلہ بناتے سوالیہ لہجے میں پوچھا۔ الاپی نے بتایا تھا مجھے، رشائل کو اس کے دور ہونے بالکل پسند نہیں آیا، اس لیے وہ دوبارہ قریب ہوتے سینے میں سر رکھے بولی، جبکہ مالا کی بات یاد کرتے گال بھی سخت سرخ ہوئے تھے۔ زہیر کیا بتایا تھا مالا دی نے؟ زہیر نے ایک بار پھر سوالیہ میں پوچھا۔ اب تو آپ مان گئے ہیں، ان کی کیا ضرورت اس کی؟ کئی رشائل نے سرخ پڑتے گالوں کے ساتھ شرماتے کہا، میں ناراض ہوں ابھی۔ زہیر جو سننے کے لیے بےتاب تھا اس کو بہانہ بناتا دیکھ فوراً بول گیا، جس پر رشائل اپنی آنکھیں بند کرتی اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں اچھے سے پکڑتی۔ اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر آج زندگی میں پہلی بار لیکن رشائل تمہاری شرم کی یہ حرکت نہ کرتے دیکھ تیرا رہنا میری ہر شدت کے لیے۔ رشائل نے احسان بلوچ بلال اور زہیر بلوچ ریپ آوازوں میں بولتے ایک بار پھر سے اس کے لبوں ساتھ ہی کئی بار آنے والی عالمگیر اور زمان کی کالز کو اگنور کر دیا۔ مجھے شادی کرنی ہے، اس نے اندر آتے ادب و لحاظ کے بغیر سامنے بیٹھے اپنے ماں باپ کو ایسے کہا جیسے ان کی اولاد نہیں سردار ہو۔ خرم، یہ کیا طریقہ ہے بات کرنے کا؟
اور اب پھر کیا تمہیں شادی کا بھوت سوار ہو گیا ہے؟ جب میں کہہ رہی تھی تب کوئی پسند نہیں آئی. اس کی ماں بھڑکی اٹھی تھی. اس کے انداز ویسے بھی اس گھر میں ایک کو ہی تو تھی جو سلیقہ پسند تھی، ورنہ خرم اور اس کے والد دونوں ایک سے بڑھ کے ایک تھے. میرا جب دل کرے گا تب کروں گا شادی، آپ کوئی نہیں ہوتی پوچھنے والی. اور یہ ایڈریس ہے، صبح جا کر رشتہ مانگنا ہے آپ لوگوں نے. اس سے پہلے کہ اسے کئی گنا زیادہ بدتمیزی سے کہا. وہ خرم ہی کیا جو کسی کی عزت کر لے. کندھے تک آتے بال ہونٹوں میں دبا سگریٹ، آنکھوں میں ایک عجیب سی سرخ کی کھلی سی شرٹ کے نیچے پینٹ پہنے وہ کہیں کا گنڈا لگ رہا تھا. اس کی ماں اوپر سے نیچے تک دیکھتی تب سے آنکھیں گھمائی نے. افسوس بھی ہوتا تھا کہ بنانا کیا چاہتی تھی وہ اپنی اکلوتی اولاد کو، اور آگے بن کیا گیا تھا. اگر میرا پوسٹ مارٹم ہو گیا ہو تو وہ مجھے کوئی جواب دے گا، ورنہ میں کڑائی کے والدین ماں باپ لے کر انہیں بھیج دیتا ہوں. اپنی ماں کو اپنی طرف سے آنکھیں گھماتے دیکھ خرم نے سگریٹ کا گہرا کش لیتے ہی کہا، ہاں تو بھیج دو جس مرضی کو. ہم ویسے بھی نہیں چاہتے کہ کسی لڑکی کی زندگی خراب ہو، ہماری تو ہو ہی چکی ہے. اس کی ماں نے بغیر ڈرے منہ پر بات کرتے کہا، اور خود وضو کرنے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ سچ میں اس کے لیے کسی کا رشتہ لاتے اس کی زندگی خراب نہیں کرنا چاہتی تھی. کون ہے وہ لڑکی؟ اس کے باپ نے اپنی بیوی کو جاتے دیکھ کب سے کی گئی خاموشی توڑتے سوال کیا، جبکہ اسے سگریٹ پیتے دیکھ خود بھی اپنے لبوں سے لگا گئے. مہوش رحمت بلوچ، شادی نہیں، مجھے اسے ذلیل کرنا ہے. خرم نے چہرے پر شیطانیت سجائے اس کی طرف اس طرح کہا جیسے وہ کر کے ہی دم لے گا. بلوچ کی لڑکی وہ کبھی نہیں دیں گے. اس کے باپ نے کچھ سوچے سنجیدگی سے جواب دیا، وہ نہیں دیں گے تو بس آپ میرے مشورے پر عمل کرنا، انہیں وہ سب کہنا جو میں کہوں گا، وہ رشتہ دے دیں گے. عزت بھی. خرم نے اپنی پوری پلاننگ دماغ میں سوچتے اپنے باپ کو دیکھتے پرعزم لہجے میں کہا، جو اس سے منع کرنے کی بجائے سر ثابت ملا گیا جیسے انہیں اس بات سے کوئی اعتراض نہ ہو. اور ہاں، اپنی بیوی کو ساتھ لے جائیے گا، اچھا گھرانہ شو کرنا ہے. اور پلیز بابا. خرم جاتے وقت انہیں دیکھتے ایسا کہہ گیا جس پر وہ کچھ نہ ہی بولے، وہ صرف سوچوں میں گھومتے. کل لازمی ایک بار پھر کمرے سے اسی طرف نکل گیا جہاں سے آیا تھا. شازی جان، بچے سو گئے؟ عالمگیر خان زادہ جو بھی شاور لے کر نکلا تھا شازماں کو بیڈ پہ تکیہ انداز میں بیٹھے دیکھ بولا، جی سو گئے ہیں، آپ انہیں کوٹ میں ڈال دیں، میں چینج کر لوں. شازماں نے عالمگیر کو دیکھ کر اٹھتے کہا کہ وہ لوگ کبھی کچھ دیر پہلے سب فنکشن سے واپس آئے تھے. ڈھولکی کے فنکشن سرہن کی طرح مہندی کا فنکشن بھی بہت شاندار ہو گیا تھا. سب نے ایک ساتھ بہت انجوائے کیا تھا. صبح بارات جانی تھی، جس کی وجہ سے آج فنکشن ختم کرتے سب اپنے گھر چلے گئے تھے. کیا ہوا، زیادہ تھک گئی ہو؟ شازماں کو آ کر فوراً بیڈ پر لیٹتے دیکھ ایک عالمگیر نے اپنے قریب کرتے محبت سے بات چلاتے پوچھا، جس پر شازماں کچھ کہے بغیر سر ثابت میں ہلا گئی. تو کم تنگ کرنا تھا نا مجھے 2 دن، مجھے ہر وقت تو ادھر ادھر بھاگتی رہتی تھی. اور انجوائے بھی تو محترمہ نے خوب کیا. عالمگیر خان زادہ نے پیار بھرے انداز میں اس کے چہرے کے نقوش باری باری کو اپنے لبوں سے چھوتے کہا، جس پر شازماں ناک سکوڑتے اسے دیکھنے لگی. میں نے کوئی تنگ نہیں کیا آپ کو، اور انجوائے تو میں کروں گی نا میری لالا، ورنہ ان کی شادی جو ہے. شازماں نے ناک سے مکھی اڑانے والے انداز میں اس سے کہا، جس پر
عالمگیر سے دیکھتا ایک لمحے میں اس کو پڑھا بھی تھا. آپ نے صحیح کہا, اب تو میں وہ کروں گا, تنگ کروں گا شاہی جہان کو. عالمگیر خان زادہ نے شازمہ کے بعد تکیے پر بکھیرتے ان کی آتی جاتی دھیمی دھیمی محسوس کرتے بوجھ لہجے میں بولا, جس پر شازمہ کچھ کہے بغیر اس کے گلے میں اپنی باہوں کا ہار پہناتی, جس پر عالمگیر نے گہرا مسکرایا. یہی چیز تو اس سے مقابل کی بھاتی تھی, اپنی شازی جان جو جتنی مرضی کیوں نہ تھکی ہو, اس کے جذبات اور اس کے لیے ہمیشہ پیش رہتی تھی. میں نے اسے کمرے سے باہر پھینک آتا ہوں. ابھی عالمگیر اپنے حوصلہ شازمہ پر جھکتا کہ یزدان کو اپنے بیبی کوٹ میں بلبلا کے رونے لگا, جس پر عالمگیر بدمزہ ہوتا چلا گیا تھا. اس کے مطابق جب بھی شازمہ کے قریب جاتا تھا یزدان لازمی روتا تھا, اور جب بھی تھوڑا سکون محسوس کرتے قریب جانے کی کوشش کرتا, وہ روتے گئے کمرہ سر پر اٹھا لیتا تھا. اچھا نا, اس سے مجھے دیں, اسے بھوک لگی ہے. شازمہ نے عالمگیر کو بگڑتے دے منہ دیکھتے اور منڈنے والے ہنسی کو روکتے کہا, ہنس لو بیٹا, اس کے سونے کے بعد میں ہنسوں گا اور تم صرف مجھے سچے دھار سے سسکیاں بھرو گی. عالمگیر خان زادہ نے اٹھتی یزدان کی طرف جاتی سے دھمکی دی, جس پر شازمہ اب کھل کر مسکرائی تھی, اور عالمگیر کی دھمکی میں بالکل نہیں ڈری تھی. چپ کر جا کوجے, ورنہ میں تجھے کھڑکی سے باہر پھینک دوں گا سالے. یزدان نے اپنی ماں کی جگہ باپ کی شکل دیکھتے اور رونے لگا تھا, جس پر عالمگیر خان زادہ اسے دیکھتے منسوخی غصہ سے بولا, جس پر اس کے رونے میں شدت آئی, اور عالمگیر خان زادہ سے فوراً سے شازمہ کے پاس لاٹھی سے پکڑا گیا. اس لیے کہتا ہوں میری بیٹی اچھی ہے, دیکھ کیسے ماں باپ کی پرائیویسی دیکھتے سو رہی ہے. کہ کھوتا ہے صرف ہوتا رہتا ہے. اور عالمگیر سے فوراً سے شازمہ کے پاس لاٹھی سے پکڑا, اس لیے کہتا ہوں میری بیٹی اچھی ہے. عالمگیر نے محبت سے عرش کے ماتھے پر اپنے لب رکھتے ہمیشہ اس کے گنگنائے تھے, پر آج شازمہ آنکھیں دکھاتے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا, جو اس لیے اپنی تیاری پوری کر رہا تھا. ان دونوں نے روز اپنی بیٹا بیٹی سے لڑائی مست ہوتی تھی. مالا اندر آ جاؤ, مہتین نے گھڑی پر وقت دیکھتے کہا, جو تقریباً 12 بجا رہی تھی. مالا کمرے میں نوک کرتے بولا. اسے یقین تھا مالا جاگ رہی ہوگی, اس لیے اس وقت بات کرنے آ گیا تھا, کیونکہ کل کے پورے دن تو دونوں کو وقت نہیں ملنا تھا. اب تو وہ بالکل نہیں. اندر سے مالا تو شازین کو اپنی ہاٹ پکچرز بھیج رہی تنگ کر رہی تھی کہ مہتین کی آواز سنتے فوراً سے بولی, جبکہ شازین کو سونے کا کہہ گئی تھی. دل نے کہا, اپنے لالا کو فوراً سے آنے کی اجازت دے دے. اچھا, اور تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تم اجازت نہیں دو گی اور میں نہیں آؤں گا؟ مہتین اس کے جواب پر جانے کی بجائے اسے اندر آتے دونوں شرماتے لہجے میں چل انداز میں کہا, اور اس کے بیڈ پر جوڑا ہوتے لیٹ گیا. ذہان نے کمرے سے نکال دیا ہے کہ جو اس وقت میرے کمرے میں آئے ہیں. مالا نے اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے مہتین کو گھورتے پوچھا, جو اس کے بیڈ پر بالکل اپنا سمجھتے لیٹا ہوا تھا, اور مالا محض کر اسے گھور رہی تھی. نہیں, میں تو اپنی زندگی کی اس آفت سے ملنے آیا ہوں جو کل کسی اور کے گلے پڑنے والی ہے. مہتین نے اسے تنگ کرتے کہا, مگر اپنے لہجے کی اداسی چاہ کر بھی نہ چھپا پایا تھا. آفتوں سے نہیں ملا جاتا, انہیں نکالا جاتا ہے جان بوجھ کر. مالا نے طنزیہ لہجے میں اسے کیا تھا. کچھ غلطیاں ہر کسی سے ہوتی ہیں مالا, مجھ سے بھی ہوئی ہے, اور یقین کرو آج نہیں تو میں ساری زندگی اس دن کے لیے تمہارے سامنے شرمندہ ہی رہوں گا. لیکن پھر بھی آج ہمت کر کے یہاں آیا ہوں. صبح تم اپنے گھر چلی جا.
جانا ہے، جانتا ہوں معافی کے قابل نہیں ہوں، مگر پھر بھی ہمت کر کے تم سے معافی مانگنے آیا ہوں، کیونکہ یہ جب تم مجھے معاف نہیں کرو گی میرا اللہ بھی نہیں کرے گا مجھے معاف کر دو۔ میں اچھے بھائی کا فرض نہیں نبھا پایا، مجھے معاف کر دو۔ تمہارے برے وقت میں ساتھ نہ کھڑا ہونے کے لیے تم ایک تھی تو میری بہن، میری بیسٹ فرینڈ، میری پارٹنر تھی یار۔ میں نے بہت مس کرتا ہوں ان دنوں کو جب میں اور میری پارٹنر ہوتے تھے اور ایک دوسرے کو بہت یقین ہوتا تھا۔ یقین کرو مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا میں کب اس طرح کا ٹپیکل بھائی بن گیا ہے۔ مہتین نے مالا کے سامنے کھڑے ہوتے ندامت سے ایک بات کھل کر کہی تھی جو وہ بہت دیر سے کہنا چاہ رہی تھی، بھائی تو مان ہوتے ہیں اور آپ نے میرا ہی مان توڑ دیا۔ مالا نے سچائی سے کہا تھا اور مہتین کے رویے سے ہی بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہوئی تھی۔ میں جانتا ہوں، سوری یار، مہتین نے مالا کو دیکھتے کہا۔ وہ آج پہلی بار اس سے سوری کر رہا تھا، ورنہ وہ ہر وقت روب جتاتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، معاف کیا، کیا یاد کریں گے آپ؟ بس ساری جائیداد میرے نام کر دیں۔ مالا نے کچھ سوچتے شریر لہجے میں کہا تھا۔ مہتین جو بچپن سے اسے کہتا تھا جب وہ شرارت کرنے کے بعد آتی تھی، یہ بندے کی شکل اچھی بھی نہیں ہونی چاہیے، شکل بھی ہونی چاہیے مانگنے سے پہلے۔ مہتین اس کی بات سنتے مطمئن ہوتے بالکل اسی کے مطابق جواب دے گیا، جس پر مالا غصہ کرنے کی بجائے کھل کر مسکرا دی۔ بہنوں کا دل بہت بڑا ہوتا ہے لالا، بس آپ بھائی ظالم بنتے ہیں ضرورت پڑنے پر۔ مالا نے مہتین کے سنتے دکھ سے سینے سے لگتے دکھ سے کہا تھا، کہاں ماضی کی تلخ یادیں بھولتی تھی، جس پر مہتین کچھ نہ بول سکا کیونکہ وہ صحیح کہہ رہی تھی۔ مہتین جو بھی کیا اس کے ساتھ، اس کے باوجود جہال کو اس کے لیے سمجھایا تھا، صحیح کہہ رہی ہوتی میں ایک اچھا بھائی ثابت نہیں ہوا۔ مہتین نے فوراً مان گیا تھا۔ اچھا بس اب زیادہ منتیں نہ کریں، مالا نے بادام کھاتے اسے ریلیکس کرتے کہا۔ وہ ایک بہن تھی، وہ نہیں چاہتی جس کا بھائی شرمندہ ہو۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے اور تمہیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی عطا کرے۔ میری اور ایک بات یاد رکھنا، تمہارا بھائی اب کبھی پیچھے نہیں ہوگا، ہمیشہ ڈھال بن کر رہے گا۔ ایک بار پکارو گی 100 بار آؤں گا۔ مہتین بلوچ سر پر ہاتھ رکھتے اسے دعا دیتے گا اور آخر میں اسے زندگی کے ہر قدم اپنے ساتھ ہونے کی ضمانت دی، جس پر مالا آمین کہہ گئی تھی۔ اس لیے سب سے بڑھ کر ساتھ شاہ زین کا تھا جو اس پر سب سے زیادہ حق رکھتا تھا۔ مہتین آپ کہاں گئے تھے؟ تھے یہاں، ذہان مہتین کو کمرے میں داخل ہوتے دیکھ فوراً بولی۔ اس کے پاس آتے پوچھا، وہ جب سے آئی تھی مہتین کو نہ پاتے پریشان ہوئی تھی، اسے ابھی کال کرتی کہ اس کا فون سائڈ ٹیبل پہ پڑے دیکھ کر تھی، مزید پریشان ہوئی تھی۔ اس طرح میرے لیے فکر کرتی، آپ اپنی لگتی ہیں۔ مہتین اس کے چہرے پر اپنے لیے فکر دیکھتے اسے کمر سے پکڑتے اپنے بالکل نزدیک کرتے اس کے بالوں کی آوارہ لٹ کانوں کے پیچھے کرتے بھاری آواز میں بولا، مہتین آپ جانتے ہیں کہ مجھے آپ کے بغیر نیند نہیں آتی اور آپ کبھی کہیں چلے جاتے ہیں اور کبھی کہیں۔ ذہان اس کی بات پر دھیما سا مسکراتے بچوں کی طرح شکوہ کیا تھا، جب مہتین آج کل شادی کی وجہ سے اکثر لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اچھا تو میری بیبی کو نیند نہیں آتی؟ مہتین نے ذہان کو اپنی انگلیوں سے نرمی سے سہلاتی سے مدہوش کرتے میٹھی سی آواز میں پوچھا، جس پر ذہان کچھ کیے بغیر آنکھیں موندی اس کے گلے میں باہوں کا ہار ڈالی۔ مطلب صاف تھا کہ اس نے اب سنا ہے۔ مہتین اس کے لاڈ دکھانے والے انداز پر قربان ہوتا اس کو اپنی گود میں اٹھاتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ ذہان ابھی سوئیے گا نہیں، مجھے ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ ذہان کو فوراً آنکھیں بند سوتے دیکھ مہتین اس کا سر اپنے بازو اپنا جوڑتا وہ
جوتا اتارتے بیڈ پر سیدھا ہوتے اس کا سر اپنی گود میں رکھتے فوراً سے کہا، جس پر جہال اپنی نیند سے سرخ ہوتی آنکھیں ہتھ کھلی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اس کو اپنی بات مانتے دیکھ اتنی پیاری لگی تھی، اس کے ماتھے پہ بوسہ دے گیا۔ میرے بچے کو اتنی نیند کیوں آئی ہے آج مہتین؟ یہ اسے معمول کے مطابق جلدی سوتے دیکھ بولا، ورنہ وہ روز مہتین سے بات کرتی تھی اور پھر سوتی تھی، لیکن آج شاید زیادہ نیند آئی تھی۔ مہتین، آج میں بہت تھک گئی ہوں، اور ویسے بھی کل بارات کا فنکشن ہے تو میں نہیں چاہتی صبح لیٹ اٹھوں۔ ویسے بھی میں اس گھر کی بہو ہوں، مجھے بہت کچھ دیکھنا ہے۔ جہال نے جمائی لیتے ہوئے جہال کی گود میں سر رکھتے اسے ایکسپلینیشن کرنے لگی، جو سنتے مہتین تو کھل ہی اٹھا تھا۔ اسے اچھا لگ رہا تھا مقابل کا زندگی کی طرف لوٹ آنا، اسے اچھا لگ رہا تھا اس کا ہر کام میں آگے سب کے ساتھ کھلنا۔ مطلب اب تو کل میری حیات بیٹری بہت بیزی ہے۔ مہتین نے جہال کی آنکھوں پر باری باری لب رکھتے ایک پیار سے سوال پوچھا، جس پر جہال بولے بغیر سر ذاوت ملا کے اچھا میں یہ بات کرنی تھی کہ میں چاہ رہا تھا داجان سے بات کرتے شاہ زین اور بلال کے ولیمے کے ساتھ ہمارا بھی ولیمہ رکھوا لوں۔ شاہ زین، مہتین نے جہال کے بالوں میں انگلیاں چلاتے سنجیدگی سے کہا، جس پر جہال اب پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ مہتین، میں کیسے سب کے سامنے، لوگ کیا کہیں گے؟ جہال فوراً سرنفی میں ہلاتے بولی، کیا مطلب جہال کے لوگ کیا کہیں گے؟ یہ لوگ کون ہوتے ہیں کچھ کہنے والے؟ ہم ہوں، اور آپ کیوں نہیں کر سکتی؟ مہتین نے سنجیدگی سے جواب پوچھا۔ مہتین، سب کو پتہ ہے میرے بارے میں، میں سب کو کیسے فیس کروں گی؟ یہ مجھے نہیں کرنا کوئی ولیمہ، میں ایسی ہی ٹھیک ہوں۔ جہال اب کی بار آنکھوں میں آنسو لیے کہا، اور آگے وہ بولتی کہ مہتین اسے فوراً روک گیا۔ آپ کیا کریں گی اور صرف میرے لیے کریں گی؟ آپ سب کو فیس کریں گی کیونکہ آپ نے کچھ غلط نہیں کیا تو کوئی سوال اٹھائے گا کیوں؟ جہال، ڈرتا وہ ہے جو غلط کرتا ہے، اور تب مجھے نہیں لگتا آپ نے کچھ غلط کیا ہے، اس لیے ختم کریں اپنے اندر کے ڈر کو۔ مہتین جہال کی آنکھوں میں دیکھتے لفظ پر زور دیتے جبکہ انداز سمجھانے والا تھا۔ مہتین، لوگ میرے کردار جہال، آپ کے کردار میں ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، اس لیے کسی کو کوئی حق نہیں جواب دینے کا، بات کرنے کا، اور کوئی کرے گا بھی نہیں۔ تو اسے مجھے ایک بات بتائیں جہال، اگر ظالم ڈر کر بیٹھ جائے گا تو ظالم کے چرچے تو وہ غلطی مظلوم کی ہوتی ہے، اور آپ کے لیے بول نہ سکا، اس لیے آپ کو ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ جہال، بہادر بنیں، سب کو فیس کریں، جو بات کریں اس کا منہ توڑ دیں، سب دیکھنے والا میں ہوں، باقی سب دیکھنے والا میں ہوں۔ مہتین جہال کو پھر سے ٹوکتے سمجھایا۔ مہتین، کیا ولیمے کرنا ضروری ہے؟ جہال منہ لٹکاتے پوچھا، جس پر کسی کو فیس کرنا نہیں چاہتی تھی۔ میری جان، بہت ضروری ہے، تو میری خواہش ہے آپ کو اپنی دلہن بنتے دیکھنا، اور دوسرا رشتے کو مکمل کرنے کے بعد یہ سنت ہوتی ہے۔ مقابل کا جواب سنتے جہال اب کچھ نہ بولی، کیونکہ اب کچھ کہنے کی گنجائش نہیں تھی۔ مقابل کے پاس ہر بات کا جواب تھا، اسے کوئی تیاری نہیں کی ڈریس وغیرہ۔ جہال نے تقریباً 5 منٹ بعد خاموش رہتے کچھ یاد آنے پر کہا، میری جان، یہ فکر بھی آپ چھوڑ دیں، سب کچھ میں خود اپنی جان کے لیے لے کر آؤں گا۔ مہتین تھوڑا سا اوپر ہوتی سے سینے سے لگاتے محبت سے بولا، مجھ سے تو انتظار ہی نہیں ہو رہا اس دن کا جب میری جہال میرے ولیمے کی دلہن بنے گی۔ مہتین اسے خاموش دیکھتے آنکھیں بند کرتے دیکھ بولا، جس پر جہال کچھ کہے بغیر اس کے سینے سے لگی اور تھوڑی دیر میں نیند کی وادیوں میں گم ہو گئی۔ اور جسے دیکھتے مہتین لائٹ آف کرتے اس کے گرد بلینکٹ ڈالتے آنکھیں موند لیا۔
میں نے آپ کو اس دن کہا تھا تو میں کام نہیں کروں گی یہ آپ کے ساتھ، تو پھر کیوں آپ نے بابا کو کال کی؟ مہوش غصے میں کاشان کے آفس میں داخلی سے پوچھا، جس پر نے آج بارات والے دن بھی ہیر احمد بلوچ کو کال کرتے اسے بلوایا، جس پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ مس مہوش ریلیکس ہو جائیں، مجھے بھی جانا ہے شادی پر، ویسے بھی ابھی 9 بجے ہیں صبح کی، اس لیے آپ ہیئرنگ اٹینڈ کرنے چلی جائیں گے۔ کاشان معمول کے خلاف آج تھوڑا نرم لہجے میں سمجھایا، البتہ اس نے اس کی پہلی بات کو اگنور کی تھی، کیونکہ وہ خود بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کیوں احمد بلوچ کو کال کرتے مہوش کو بلاتا۔ آپ کو کیا لگتا ہے لڑکیوں کو کیا پتہ لڑکیوں کو کتنی تیاریاں کرنی ہوتی ہیں؟ سب سے نے 12 بجے سیلون جانا ہے اور ایک میں ہوں کہ یہاں۔ مہوش نے کاشان کی بات پہ سے کھڑے کھڑتے سنایا، جو مگن ہوتے ہوئی کیس ریڈ کر رہا تھا۔ چل ٹھیک ہے، میں خود 12 بجے آپ کو سیلون چھوڑ دوں گا۔ ابھی یہ فائل دیکھیں، ابھی ہم تھوڑی دیر میں کورٹ کے لیے نکل رہے ہیں۔ کاشان مصروف انداز میں اس کی بات مانتے کہا، جس پر مہوش اسے دیکھ تو اس سے ہی گھور ہی رہی تھی، کیونکہ آج وہ کچھ زیادہ ہی سنجیدہ اور مصروف تھا۔ مہوش نے ان 3 ماہ میں ایک بات شدت سے نوٹ کی تھی، مقابل اپنے پہلے کے اپنے کام کے ساتھ بہت لویل اور سچا تھا۔ وہ جو کیس پکڑتا تھا وہ پوری ایمانداری سے کام کرتا اور اس سے جیت گیا۔ تم لوگوں نے اچھا نہیں کیا، میرا باس بھی دیکھ لے گا تم دونوں کو۔ مہوش اور کاشان ایک ساتھ کیس اپنے حق میں لیتے باہر نکلے گے۔ ہارنے والے نے مہوش کے مقابلاتی سے دھمکی دیتے کہا، تیرے باس کو بھی دیکھ لیں گے، تیرے باس کو بھی۔ ابھی کے لیے شکل گھوم کر کاشان نے مہوش کے آگے آتی سے مکمل اپنے پیچھے چھپاتے کہا، اس آدمی کی آنکھوں میں دیکھتے، آنکھیں ڈالتے، اسے پیچھے کرتے کہا، جس پر وہ انہیں برا بھلا کہتا چلا گیا تھا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف کچھ پلان کرے گا۔ اب مہوش نے کاشان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے پریشانی سے کہا، جو اسے لگ رہا تھا کر لیں منہ کے بل گرے گا، کیونکہ حق ہمیشہ جیتتا ہے۔ کاشان نے مہوش کی طرف دیکھے بغیر سنجیدگی سے گاڑی سٹارٹ کرتے کہا، اب اس نے مہوش کو پارلر چھوڑنا تھا اپنے وعدے کے مطابق، بٹ آپ احتیاط کیجیے گا، مہوش نے بے ساختگی کاشان سے کہا، جس کا کاشان کے مہوش بے ساختگی کاشان سے کہے گی، جس پر کاشان نے جواب نہیں دیا تھا، سر وہ جیت گئے ہیں کہ اس آدمی نے خرم کے پاس آتے اسے دیکھتے کہا، جو آج بالکل ہی بدلا ہوا لگ رہا تھا۔ بال بھی کٹ گئے تھے، گلے میں چین بھی موجود نہیں تھی، یہ اتر کر غائب تھی، اور کپڑے بھی آج نارمل انسانوں والے تھے۔ ہاں، اب سے شروع ہوگی اس لڑکی کی اصل بربادی، کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے گی۔ کیس تو بہت دور کی بات۔ خرم نے کاشان اور مہوش کی گاڑی جاتے دیکھ کے عزم سے کہا، تم جاؤ، اب سب میں دیکھ لوں گا۔ خرم نے اس آدمی سے کہا اور خود بھی وہاں سے نکل گیا تھا، چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی، سب کچھ تباہ کرنے والی۔ دیکھا، یہ سگریٹ تھا، یہ اسے تباہ کرے گا یا کسی اور کو؟ وہ سیٹی بجاتے گاڑی میں بیٹھے، سگریٹ لبوں میں لگا گیا۔ سب لڑکے کہاں ہیں آغا جان؟ اپنے ساتھ بیٹھی مانو بیگم سے کہا، جو رشائل کی تیل گاڑی تھی، وہ آج کافی عرصے بعد پہلے کی طرح ہنس رہی تھی۔ آج حویلی میں ہلچل تھی، ہر کوئی کسی نہ کسی کام میں مصروف تھا، ہر طرف ہلچل ہی تھی۔ یہ آخر حویلی کی بیٹی اور بیٹے کی شادی تھی، بلال اور شاہزین دونوں کی باراتیں بلوچ حویلی سے آنی تھیں، جبکہ ان کا ویلکم اسلام آباد کے شاندار ہال میں خان حویلی والوں نے کرنا تھا۔ سب لڑکے اور خان حویلی والے تھے، جبکہ لڑکیاں اور بلوچ حویلی اور لڑکیاں والے تھے۔ آغا جان پتہ نہیں ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی سب نکلے ہیں، سہیل بتا رہا تھا کہ عالمگیر نے بلوایا ہے، جو
جواب پاس سے گزرتی عذرا بیگم نے دیا تھا، جو ملازمت سے تحفے پیک کروائی تھی۔ اچھا انہیں کہنا جلدی آئیں، ہم لیٹ نہیں ہونے چاہیے۔ آغا جان نے سر ضابط میں ہلاتے کہا، جس پر وہ قحطی زمان کو کال کرنے لگی، کیونکہ زمان نے یہ سب لڑکیوں کو پارلر سے چھوڑنا تھا اور زحیل اور سیام کاشان نے انہیں واپس لے کر چھوڑنا تھا، ہال میں چھوڑنا تھا اور پھر خود بارات کے ساتھ جانا تھا۔ ہاں تو کیا پلان ہے؟ زمان نے سب سے پہلے عالمگیر کے فارم ہاؤس میں آتے پوچھا، جو مسلسل کسی نہ کسی کو کال کر رہا تھا، کیونکہ پلان کر رہا تھا۔ میں نے عالمگیر خانزادہ نے فارم ہاؤس آتے پوچھا، جو کسی نہ کسی کو کال کر رہا تھا، کیونکہ ان میں سے ابھی تک کوئی یہاں نہیں پہنچا تھا۔ تم لوگ تشریف لاؤ گے تو پلان بھی ہوگا، کوئی وہ لوگ ویسے بھی پہنچنے والے ہیں۔ عالمگیر خانزادہ نے زمان کو غصے سے اتارتے ہوئے کہا، چل لے شٹ اپ۔ زمان نے شانبیز نیازی سے کہتے صوفے پر بیٹھتے اسے اندر تک سلگانا گیا۔ اگر پوری دنیا عالمگیر کو جلا سکتی تھی تو عالمگیر کو زمان ہی جلا سکتا تھا۔ وہ لوگ جیسے ہی اندر آئے، ان پر غباروں کی بارش ہوگی اور پھر دونوں ہی سے بھاگیں گے۔ آگے گوبر ہوگا جس پر گرتے گرتے ان کا حال بے حال ہوگا، اور پھر ان سب کو ہم نے شادی وش کر لیں گے۔ آخر میں ان کی گاڑی لیتے ان کے سنبھلنے سے پہلے ہی ہم لوگ فرار ہو جائیں گے۔ آگے پہنچنا ان کا کام ہے۔ عالمگیر نے کسی استاد کی طرح سب کو بیٹھے پلان بتائے۔ سب لڑکوں نے سارا پلان سمجھا، جس پر سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ بہت عظیم کام کر رہے ہو زمان۔ عالمگیر اور عزیر خانزادہ دل میں بدلے لینے کے لیے بےتاب اور خوش تھی، جبکہ کاشان، سیام اور زحیل کو ویسے ہی ان کاموں میں بہت مزہ آتا تھا۔ البتہ بہترین ان کے لیے ابھی بہت برا لگ رہا تھا، جو شادی کے دن گوبر میں بڑھنے والے تھے۔ ڈیٹی اولاد ابھی تک پہنچا نہیں؟ عالمگیر خانزادہ نے شاہزین کو کال کرتے رعب سے پوچھا۔ جمالہ کو چیزیں بھولنے پر اسے سیلون دینے جا رہا تھا، اب یہی رہ گیا تھا یا اب یہیں آ رہا تھا۔ ایسا کون سا ضروری کام ہے جعلی فادر، جو اب میرے بغیر نہیں رہا جا رہا؟ شاہزین نے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھماتے کٹ لیتے سوچتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ اسے کسی برے کام کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلے تو سوچ پہنچ تو پھر بتاتا ہوں۔ عالمگیر خانزادہ نے اس کے شک ہوتے دیکھ فوراً کاٹ دیا۔ شاہزین ابھی بلال بلوچ کے ساتھ گاڑی سے اترتا، زاہد سے پوچھتا، ایک ساتھ ٹھنڈے پانی کی لاتا تھا۔ غباروں پر حملے کرنے پر دونوں بے ساختہ چیخ اٹھے تھے، اور ابھی وہ دونوں ایک ساتھ اپنا دفاع کرتے آگے بڑھتے گئے۔ دونوں عالمگیر کے پورے پلان کے مطابق آگے گوبر میں جا گرے، جسے ہر طرف سے غبارہ پھینکتے یہ لڑکے کہہ کے لگا گئے۔ ہیپی میرج! سب نے ایک ہی ساتھ بنتے ہوئے کہا۔ انہیں سیم اسی انداز میں وش کیا تھا جیسے ان لوگوں نے مل کر عالمگیر اور زمان اور عزیر کو کیا تھا۔ پھر ان کی پرواہ کیے بغیر ان سب کو بائے بائے کرتے منہ ہاتھ ان کی گاڑیوں سمیت فارم ہاؤس سے نکل گئے تھے۔ پیچھے شاہزین اور بلال نے بے بسی سے انہیں دیکھا اور ان کی شکل دیکھنے لگے، جس پر ان کے ساتھ حقیقتاً برا تھا۔ میں چھوڑوں گا نہیں انہیں سب کو۔ شاہزین پروپر دھاڑتے اپنے منہ پر لگے غبار کو صاف کرتا عالمگیر کے کمرے کی جانب بڑھا۔ فوراً ارادہ دونوں کا ہی نہانے کا تھا۔ وٹ دی ہیل! ابھی دونوں واش روم جاتے، شاور آن کرتے، پانی ختم ہوتے دیکھ پیٹے تھے۔ یہ بھی عالمگیر خانزادہ کا ہی پلان کا حصہ تھا۔ مطلب اب صاف تھا کہ انہیں دلہا بننے سے پہلے اسی طرح گر جانا تھا۔ دونوں نے زندگی کا سب سے خاص دن ان لڑکوں یاروں کی وجہ سے نہایت خراب ہو چکا تھا۔ شاہزین تو دل سے سب کو گالیاں دے رہا تھا۔ بلال کی بھی حالت اس سے مختلف نہیں تھی۔